چلیں سر، وہ لوگ تو روزگار کی خاطر باہر گئے اور وہ ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ وہ کیوں گئے. تو دوسری طرف یہ جو آبدوز میں لوگ جاتے ہیں اور $2.5 لاکھ ایک بندہ خرچ کرتا ہے، 4 کلومیٹر زیر زمین سمندر کے پانی میں جاتا ہے ٹائٹینک کا ملبہ دیکھنے کے لیے. اور ماہرین کا کہنا ہے کہ وہاں جو گیسز کا دباؤ ہوتا ہے وہ سطح زمین سے 400 گنا زیادہ ہے. تو یعنی کہ موت کو دعوت دینے والی یا آ بیل مجھے مار والی بات ہے. تو ان کے جانے کا آپ کو کیا وجہ نظر آتی ہے کہ وہ کیوں جاتے ہیں؟ کیا یہ کوئی کاروباری تشہیر کا ذریعہ ہے، یا اور اس کے بعد جب وہ وہاں بھی اموات ہوتی ہیں اور وہاں بھی اموات ہوتی ہیں، تو ایک تو یہاں ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ وہ ان دونوں کا موازنہ کیوں کیا جا رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہیں بچانے کے لیے ریسکیو نہیں کیا جاتا اور انہیں گھنٹے سوا کے بعد جو ہے وہ تقریباً 3 ملکوں کی ریسکیو ٹیمیں تلاش کرتی ہیں اور قریب کہا جا رہا ہے کہ $65 لاکھ خرچ ہوئے ہیں ان کی تلاش پہ، اور وہ ظاہر ہے ان کا ملے بھی نہیں، وہ آکسیجن ان کی ختم ہو گئی. اور کہا جا رہا ہے کہ ٹائٹینک کے ملبے کے ساتھ اس آبدوز کا ملبہ پایا گیا ہے. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے 6-7 سوال آپ نے کر دیے. ہمارا چونکہ یہ پہلا پروگرام ہے تو میرا خیال اگلی جو ہماری گفتگو ایسے ہوگی اس میں ہم چھوٹے چھوٹے سوالوں کے جواب دیں گے. تو اب یہ 5-6 سوالوں کا جواب کا آغاز میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ سب سے پہلے تو یہ جو 5 افراد ہلاک ہوئے ہیں اتوار والے دن جو ٹائٹینک کے ملبے کو دیکھنے کے لیے گئے، یہ بھی ایک افسوسناک واقعہ ہے. ان ہلاکتوں پہ اگر کوئی خوشی کا اظہار کر رہا ہے تو وہ بالکل درست بات نہیں ہے. وہ بھی انسان ہیں اور کسی بھی انسان کی جو موت ہے اس پہ خوش ہونے کا کوئی تک نہیں بنتا. لیکن یہ دونوں واقعات بالکل مختلف ہیں. ایک طرف لوگ غربت کی وجہ سے پیسے کمانے کے لیے، زندگی کا دفاع کرنے کے لیے، زندگی کو بچانے کے لیے، اپنے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو بھوک سے بچانے کے لیے، ان کو زندہ رکھنے کے لیے ایک تگ و دو کا نتیجہ تھا جو کشتی والا حادثہ ہوا، جس میں 750 بے روزگار جا رہے تھے اور جس میں 500 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں. تو دوسری طرف اس کی بالکل برعکس بات ہے کہ یہ دولت کا بہت زیادہ ارتکاز ہے. اتنی زیادہ دولت ہے ان لوگوں کے پاس کہ ان کو کوئی اس کا مصرف نہیں نظر آتا. تو یہ $2.5 لاکھ ایک بندے کی کرایہ تھا، یعنی 2 باپ بیٹا جو یہاں یہ ساتھ ہی اینگرو ہے تو اس کا وہ تھا ایک چیف ایگزیکٹو شہزاد داؤد اور اس کا بیٹا سلیمان. تو $5 لاکھ جو ایک بڑی خطیر رقم ہے انہوں نے اس ایڈونچر کے لیے صرف کی. لیکن ایڈونچر کرتے ہیں لوگ، تفریح کرتے ہیں لوگ، ڈسکوری کرتے ہیں لوگ، جنگلات میں جاتے ہیں لوگ، ایمیزون میں جاتے ہیں لوگ، ہر جگہ پہ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ مسئلہ ہے کہ یہ جو کمپنی جس نے یہ آبدوز بنائی تھی، تو یہ آبدوز کا جو ٹیکنیکل معاملات تھے اس پہ ماہرین اس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے شروع سے ہی. تو اوشین گیٹ کے ساتھ بہت سارا مذاکرات چل رہے تھے، اس کے سامنے بہت سارے سوالات تھے کہ یہ جو آبدوز ہے یہ اتنی سیکیور نہیں ہے کہ یہ اتنے دباؤ میں جا کے یہ سارا اپنا سلسلہ کر سکے. لیکن ایک سرمایہ دارانہ لالچ ہے، جو ایک پھر یہ ہے کہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور پھر آپ دیکھیں نا کہ 1 گھنٹہ پونے گھنٹے ہوا تھا اس کو غائب ہوئے. تو 3 بڑے طاقتور اور دولت مند ممالک کی جو تمام وسائل ان کو ڈھونڈنے پہ خرچ کیے گئے، اور اس کے مقابلے میں وہ کشتی جو لیبیا سے چلی تھی اٹلی جانے کے لیے اور جو یونان کی ساحل کے سامنے
8 घंटे खड़ी रही बेसरो सामान बेचारगी के साथ, और उसके इर्द गिर्द से जहाज़ गुजरते रहे जो उनको पानी तो देते रहे, खुराक तो फेंकते रहे, लेकिन किसी ने उनको रेस्क्यू नहीं किया। और सामने वो गार्ड्स भी मौजूद थे जो कोस्ट गार्ड हैं, जो यूनानी जो साहिलों पे महाफ़ज़ हैं, जो तारकीन वतन को रोकने के लिए। तो जो कोस्ट गार्ड खड़े थे यूनान के साहिल पे, उनका ज़्यादा भयानक रोल है कि उन्होंने उन लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको मारने के सारे रास्ते उनके सामने खोल दिए। और बहुत सारे इल्ज़ामात ऐसे हमने देखे मीडिया में कि इन कोस्ट गार्ड की जो कश्ती आई उसकी वजह से ये कश्ती डूबी जो तारकीन वतन वाली थी। तो इसलिए ये इनका एक भयानक रोल रहा है। उनको बचाया जा सकता था लेकिन नहीं बचाया गया।